تو بڑے ناراض نظر آئے ہیں صوبائی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اور قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں. آپ اور کیا صورتحال آپ نے دیکھی وہاں پہ جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی بہت اچھا سوال. دیکھیں ہم تھوڑی سی نمائندوں پہ بات کر کے پھر نمائندوں کی کارکردگی پر بات کریں گے. یہاں ایک اتحاد وجود میں آیا تھا. اتحاد وجود میں اس لیے آیا تھا عدنان بھائی، 2010 میں بھی یہاں سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی تھی، انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے تھے تحصیل قندیہ کے. تحصیل قندیہ کے لوگوں نے متفقہ طور پر کہا اس دفعہ ہم صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی سیٹ جیت کر یہ اتحاد کریں گے، اپنے علاقے کو ڈیولپ کریں گے. بدقسمتی کے ساتھ 3-3.5 سال ہو گئے ہیں. ایم پی اے صاحب کی جانب سے ہی از اے ونڈرفل جاب آن ڈاکومنٹ. ایم این اے بنے، اس کے بعد کوہستان کا انہوں نے صرف قندیہ کا 1-2 دفعہ دورہ کیا ہے، باقی کوہستان کو وہ بھول گئے ہیں. اب آتے ہیں ذرا ایم پی اے صاحب کی پرفارمنس پر. میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی آپ کے ساتھ، شاید میں لنک شیئر کر دوں گا بعد میں. یہاں زمبیل میں ایک پل ہے بنا ہوا تھا، اس کو 1.5 کروڑ کی لاگت سے ریپیئر کیا گیا ہے. اگر آپ ویڈیو میں اس کو دیکھ سکے تو اس پل پر ٹوٹل 3 سے 4 لاکھ روپے رکھے ہیں. اس طرح مزید جو واٹر سپلائی ہیں، جس طرح مزید جو چھوٹے ہائیڈل پاور ہیں، ان پہ جو ٹینڈر ہو رہا ہے 1 کروڑ 20 لاکھ 1 کروڑ 80 لاکھ جو چھوٹے سنگل روڈ ہیں. مگر کام اگر ان پر ہم جا کے دیکھیں تو 5 لاکھ کے ہوئے ہیں، 4 لاکھ کے ہوئے ہیں. پھر اس طرح ہوا 2021 میں ایک کمیشن تشکیل کیا سابقہ ڈپٹی کمشنر اپر کوہستان عارف یوسف زئی صاحب نے. کمیشن تشکیل اس طرح ہوا کہ جس طرح میں نے دورہ کیا تحصیل قندیہ کا، وہ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ کرنگ کا انہوں نے دورہ کیا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایم پی اے صاحب نے تو وافر مقدار میں فنڈ لایا تھا صوبائی حکومت سے، مگر فنڈ کہاں ہیں، ترقیاتی کام کہاں ہیں؟ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عارف یوسف زئی صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی آج سے 10 ماہ پہلے. کمیٹی نے 4 ماہ کارروائی کر کے جب رپورٹ مرتب کی، جب رپورٹ پبلک ہوئی تو اس میں 4 پوائنٹس لکھے تھے. سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا کہ کرپشن ہوئی ہے، جو دوسرا پوائنٹ تھا کام نہیں ہوا، تیسرا پوائنٹ تھا اگر کام ہوا ہے تو غیر معیاری ہے، جو آخری پوائنٹ تھا یہ بہت اہمیت کے حامل ہے. ساتھ اس کمیشن میں لکھا تھا جو متعلقہ افسران ہیں ان کو معطل کیا جائے. پھر ہوا اس طرح کہ ہمارے جو ٹھیکداران صاحبان ہیں، ہمارے جو ایم پی اے صاحب ہیں، جو ان کے رائٹ لیفٹ پھرتے ہیں وہی ٹھیکدار ہیں، انہوں نے پھر پٹیشن دائر کر دی کورٹ میں. اب وہ ایڈمنسٹریشن ورسز جو ایگزیکٹو ایجنسی ہے ان کے درمیان کیس چل رہا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ کوہستان کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ ہمارے ایم پی اے، ہمارے ایم این اے کر رہے ہیں. اس سے بڑھ کر میں تحصیل قندیہ کے لوگوں کو بھی یہی، یہاں بڑی شخصیات رہتے ہیں، یہاں ملکانان ہیں، معززین ہیں، یہاں قداور شخصیات ہیں، ان کی جانب سے بھی آج تک آواز بلند نہیں کی گئی کہ ہمارا جو فنڈ آ رہا ہے ایم پی اے صاحب یہ کدھر جا رہا ہے، یہ کیوں نہیں لگ رہا. تو اس طرح کی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، بہت سارے بلنڈرز ہیں. عدنان بھائی میں آپ کے سامنے کیا کیا دکھ رکھوں، کیونکہ میں یہاں لوگوں سے ملا ہوں. جب میں نے ان کے دکھ سنے تو یقیناً ابھی تک میں ایموشنل ہوں. میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے، میرے پاؤں پہ چھالے نکل گئے ہیں، جسم بدن میں درد ہے. پھر بھی یہ ہماری قوم ہے، ہمارا خطہ ہے، ہمارا علاقہ، ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. بہت شکریہ سیف اللہ کوہستانی، آپ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے اور پوری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جی قدرمنو کتونکو دغه تاسو واورئ د سیف الله کوهستاني خبرې هغه وی چې د ټولو نه زیات لوی ظلم چې دی هغه د کوهستان سره چې د مقامي چې کوم منتخب غړي دي د صوبایي اسمبلی او د قامي دی، ځکه چې دوی فنډونه اغستې دي او کم کار چې کړی دی هغه غیر معیاري کړی دی. که چېرته کار لاول خو کار نه دی کړی، کو کړی دی د کروڑ روپو کار باندې 15 لک روپۍ لګولي دي، پلونه چې دي هغه خراب جوړ کړي، سړکونه چې دي هغه خراب جوړ کړي، ځکه چې دی دغه علاقه کې د سیلاب چې دی دومره تاوان کړی دی. او اوس چې دی د سیلاب نه پس دغه خلک چې دی د کوهستان ولس چې دی هغه سترګې په لار دی همدغه نمایندګانو ته چې تاسو لمونږ ووټ تر کړی، تاسو موږ ته سړک جوړ کړئ، تاسو موږ ته خوراک سامان چې دی هغه راکړئ، ځکه چې ډېر لرې علاقې دي او په غریزي علاقې دي، په دغې لارو باندې تګ راتګ چې دی یقینا چې تاسو په دغه کې هم کتل چې ماشومان دي د 10 کالو د 12 کالو هغوی روان دي په دغې غرونو کې، په دغې ګرانو لارو باندې چې دی ځان له د خوراک څښاک سامان چې دی خپل ځان دپاره خپل کور دپاره راوړي. نو یقینا چې دغه د صوبایي حکومت ذمهواري ده او د دغه چې کوم ځای منتخب غړي دي یقینا چې د هغوی پورې به هم د ولس هغه غږ چې دی، ځکه چې دوی خو خپلې علاقې ته چې دي د انتخاباتو نه پس نه ځي چې بیا خلک چې د دوی نه کار تمه کوي چې موږ ته مو کار ولي ونه کوو، موږ له مو کومې وعدې کړې وي هغه مو ولې پوره نه کړې. نو دغه ستاسو غږ او ستاسو اواز دی هغه مو د دغه حکومتي واکمنو پورې دغه چې کوم تاسو منتخب کړي غړي دي هغوی پورې ورسوو چې دغه شان تاسو دغه مسلې چې دي دغه حل کړي او دغه سړکونه چې دي هغه زر تر زره بحال کړي. قدرمنو د پروګرام په درېیمه برخه کې به ځو هریپور طرف ته.